اشعار پیش کیا، اللہ اس کی جرأت کو اللہ امداد دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچے کے عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ جذبات نصیب فرمائے کہ اللہ کے نام پر ہم سب کو ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے حضرت والا بہت دیر سے آپ حضرات حضرت کے منتظر ہیں، میں بلا کسی تمہیدی کلمات کے حضرت مفتی صاحب کو میں دعوت سفر دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ ان کو ایک سلام کرا دے لو، سلام کرو۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم والله يعطيه. وقال عليه الصلاة والسلام العلم علمان. وقال عليه الصلاة والسلام العلم ثلاثة. وقال عليه الصلاة والسلام العلم بالتعلم. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. محترم معزز قابل قدر حضرات علماء کرام، محترم معزز ذمہ داران عظام، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤں بہنوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، پیارے نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ ہمارے اس گاؤں کے بستی کے عظیم الشان مکتب کے اجلاس میں تشریف فرما ہیں. بہت سارے جلسوں میں حاضری دینے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن جو انوکھی چیزیں یہاں ہم نے دیکھا وہ واقعتاً قابل قدر ہے، قابل تقلید ہے اور قابل ستائش ہے. ایک عام طور پر بچوں کو پڑھانے کے بعد
بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے، انعامات سے نوازے جاتے ہیں، بچوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ہدایے دیے جاتے ہیں، بچوں کو میڈل سے اور دیگر تمام چیزوں سے نوازنے والے مکاتب ہم نے دیکھا، لیکن ماشاءاللہ آج تک تاریخ میں کبھی نہ کمیٹی والوں کے دماغ میں یہ بات آئی، نہ دیگر ذمہ داران اس بات کو تصور کر سکے، احساس کر سکے، ان معصوم دلوں میں یہ بات اللہ نے بیدار فرمائی، جو استاذ ہمیں قابل بنایا اس استاذ کا اعزاز ہونی چاہیے۔ یہ پورے عالم کے لیے ایک مثالی نمونہ آپ نے اپنے مکتب میں پیش کیا، یہ کوئی معمولی نمونہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بھی ایک استاذ ہیں، بہت سارے ہمارے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد بھی ہیں، شاگردوں کے شاگرد بھی ہیں۔ آج تک استاذ کا جو اعزاز ماشاءاللہ ہم نے دیکھا، اس طرح کا اعزاز شاید ہی کوئی کیے ہو، وہ بھی معصوم بچوں میں۔ ایک یہ ہے بڑے ہونے کے بعد ہم نے ابھی ہمارے استاد کا اعزاز کیا، حضرت مولانا قاری آصف علی صاحب جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھائے، ان کو ہم نے ابھی اسی مہینہ ایک تقریب میں حضرت والا کو بلایا اور ان کے سند سے ہم لوگوں کو متصل کرایا، اور باقاعدہ وہ سند جو ان سے متصل ہو کر حضور تک اور حضور سے حق جل مجدہ تک جو سند کا سلسلہ قرآن پاک کے ناظرہ کلام کا حفظ کا موجود ہے، حفظ کی سند، وہ سند الحمدللہ حضرت نے ہمیں عطا کی اور ہم نے ان کو اعزاز سے بھی نوازا۔ تو یہ جو چیز ہے، استاذ کی قدر، استاذ کا احترام، استاذ کا اعزاز، یہ معزز بناتا چلا جاتا ہے ہر بندے کو۔ ماشاءاللہ یہاں کے بچوں کا یہ اعزاز والا عمل خود ان کے با ادب اور با نصیب ہونے کی علامت ہے، اور ان بچوں کے بہت ہی بہترین تقدیر والے ہونے کی علامت ہے، اور یہ بھی علامت ہے کہ ان کا مستقبل بہتر سے بہتر، نور سے پر نور ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور والدین بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیے ہیں، ورنہ بچوں کے اندر یہ احساس صرف مکتب ہی سے پیدا نہیں ہو جاتا۔ ابو یا والدہ، ارے بھی تمہارے حضرت کو کچھ دو، حضرت کو کچھ دو، کچھ نہ کچھ وہ ترغیب دیتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، بچوں کے مطالبے پر انہوں نے دلایا، انہوں نے پیسہ خرچ کیا، یہ بھی قابل ستائش بات ہے۔ ماشاءاللہ بچے لا کر حضرت کا اعزاز کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بات میں نے دیکھی، اس لیے کہ اب سلسلے بیان شروع ہو رہا ہے، 10 تاریخ تک روزانہ 2-3 پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے عافیت سے اللہ پروگرامات پورا کروائے۔ اب ہم یہ مثال ہر جلسے میں بیان کریں گے، یوں ہی نہیں چھوڑتے کہ بھئی کوئی بات، اس لیے کہا جاتا ہے دیکھنے والے تم ہو، سننے والے یہ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ جہاں بھی جاتے وہ بتائیں گے بھئی تم لوگوں نے اپنے استاد کا کیا اعزاز کیا، کمیٹی والوں نے استاد کا کیا اعزاز کیا۔ عام طور پر دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ مدارس کے جلسے میں بھی، کہ جلسے میں سب کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے، محتمیم صاحب آخر میں جیب خالی کر کے جاتے ہیں، ان کا انعام بھی کسی استاد کو دے دیتے ہیں، ان کی شال بھی کسی استاد کو دے دیتے ہیں، ان کی ٹوپی بھی کسی استاد کو دے دیتے ہیں، ان کے جو عطر کی شیشی ان کے نام پر آئی وہ بھی کسی استاد کے نام پر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے القاسم محروم ہوتا ہے۔ تو الغرض بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات، ماشاءاللہ آپ حضرات کا طلب واقعتاً قابل دید ہے کہ آپ حضرات بہت ہی زیادہ طلب کے ساتھ یہاں کچھ سننے کے لیے جب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات کے اس طلب پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ خیر کی باتیں ہماری زبان سے نکلوا دے۔
اس لیے دیکھو یہ تمام خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں. خوبیوں کو صرف محدود رکھنا کمال نہیں ہے، خوبیوں کو آگے بڑھانا ایمان والے کی شان ہے، ایمان والے کی خوبی ہے، ایمان والے کی خصوصیت ہے، ایمان والے کی صفت ہے. ایمان والا اپنے اندر کی خوبیوں کو منتقل کرتا ہے. تو آپ کے اندر جب یہ خوبیاں موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اپنے مکتب کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کی. 80-85 طلبہ 100 کے قریب جب اس مکتب میں پڑھتے ہیں، ہم اس خوبی کو پورے محلے کے بچوں میں بانٹنا چاہیے. کوئی محلے کا بچہ اس مکتب سے محروم نہ رہے، کوئی محلے کا بچہ اس مکتب سے محروم نہ رہے. اس طرح ہماری کوشش. دیکھو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت پوری دنیا مسلمانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے چکر میں ہے. پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی پیغام سن لو، مشرق و مغرب و شمال و جنوب سے آنے والے اخبارات مسلمانوں کی ہمت کو پست کرنے والے، نظروں کو جھکانے والے، دماغ کو مکمل طور پر متفکر بنانے والے، حوصلوں کو نیست و نابود کرنے والے، باتوں میں کمزوری پیدا کرنے والے اور اپنے مستقبل کو بھیانک اور خوفناک بنانے والے اخبار ہم سنتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، قرآن جب تک ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت جب تک ہمارے ساتھ ہے، علماء کی رہبری جب تک ہمارے ساتھ ہے، جب تک اللہ ہمارے تمام اکابروں کی سرپرستی ہمارے سر پر باقی رکھے گا. یاد رکھو، جب تک تابعداری کے ساتھ چلو گے کوئی بھی بال بھی بنگا نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کے حوصلہ کی ضرورت ہے، آپ کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، آپ کے اندر اتفاق کی ضرورت ہے، آپ کے اندر اپنے مستقبل کے بارے میں متفکر ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت ہمارے اکابر کی سب سے زیادہ ذہن میں جو بات چل رہی ہے وہ یہی، آنے والا زمانہ، آنے والا الیکشن، آنے والا جو کچھ بھی ہمارے حالات ہیں اس کے بارے میں ابھی سے فکر مند ہو جاؤ. ہمارا نام ہرگز فہرست سے نہ نکلے. دیکھو ہمارے مکاتب آج نہیں تو کل عروج پر آ سکتے ہیں، مدارس بہتر سے بہترین بن سکتے ہیں، مساجد افضل سے افضل اور خوشنما سے خوشنما تعمیر ہو سکتی ہے، اور تمام دین کا کام سب کچھ ہم کر سکتے ہیں اس وقت جب ہم رہیں گے، جب ہماری رہے گی، جب ہم رہیں گے، جب ہمارا مرتبہ رہے گا. جب ہم ہی نہیں رہیں گے ہماری مسجد رہ کر کیا فائدہ، ہمارے مکاتب رہ کر کیا فائدہ، ہمارے مدارس رہ کر کیا فائدہ. اس کے لیے سب سے زیادہ اس وقت ہمارے اسلاف کی فکر یہ ہے، سب سے پہلے مسلمان بحیثیت ہندوستانی ہونے کے اپنے آپ کو مستند بنائے، فکر مند کرے، فکر مند ہو کر اپنی دستاویزات، اپنے ڈاکومنٹس، اپنے کاغذات، اپنے پیپر، اپنے آئی ڈی کارڈ، اپنے آدھار کارڈ، ان سب میں جو الگ الگ انشیلس ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ان سب کو ایک مرتبہ درست کریں، نظر ثانی کریں. ووٹر لسٹ میں جن کا نام نہیں ہے چڑھائیں. 70 لاکھ لوگوں کا نام یہ ایک سٹیٹ میں نکال دیا گیا. 70 لاکھ کوئی معمولی تعداد ہے؟ آج ہندوستان کو پرایا کہنے والے لوگ سنو، ہندوستان میں سب سے پہلے جو انسان بسا وہ کون؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام ہندوستان کے پہلے انسان. ہندوستان ایسی سرزمین جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، ہندوستان ایسی سرزمین جہاں پہلا سجدہ ہوا، ہندوستان ایسی سرزمین جہاں اللہ کا نام پہلے بار لیا گیا، ہندوستان ایسی سرزمین جہاں سے حج کو پیدل گئے، ہندوستان ایسی سرزمین جہاں اللہ کے خوف و خشیت پر آنسو بہائے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سب جو کچھ ہوا وہ ہندوستان میں ہوا. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت آدم کی برکت سے ہم لوگ روز اول کے باشندے ہیں ہندوستان کے. کوئی معمولی بات نہیں ہے،
ہندوستان کے اول باشندے ایمان والے، ہندوستان کے اول باشندے کلمے والے، ہندوستان کے اول باشندے سجدے والے، ہندوستان کے اول باشندے ذکر والے، ہندوستان کے اول باشندے اللہ والے. ہم کوئی پرائے نہیں ہیں. دوسری بات سنو، اور وہ گشت جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا ولم یزد دعائی الا فرارا، جو نوح علیہ السلام کا گشت معتبر علماء نے، مورخین نے یہ لکھا ہے، نوح علیہ السلام کا گشت جس سرزمین پہ ہوا وہ ہندوستان کی سرزمین ہے. آپ اس کو تاریخی اعتبار سے سمجھیں. میں اس لیے تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمارے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا، ہمارے دلوں میں شک پیدا ہو گیا. ایک صاحب آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں، حضرت ذرا بتاؤ، جیسا ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہے، کیا ان کی بھی تاریخ ہے؟ ان کی بھی تاریخ ہے. نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، کیا ان کی بھی تاریخ ہے؟ میں نے کہا ہم لوگوں کی تاریخ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری دنیا میں حضرت آدم کی نشانی ہم بتا سکتے ہیں، نوح کی نشانی ہم بتا سکتے ہیں، یونس کی نشانی ہم بتا سکتے ہیں، موسیٰ کی نشانی ہم بتا سکتے ہیں، عیسیٰ کی نشانی ہم بتا سکتے ہیں، ابراہیم کی نشانی ہم بتا سکتے ہیں، لوط علیہ السلام کی نشانی ہم بتا سکتے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہم بتا سکتے ہیں. جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے سب کی کوئی نہ کوئی نشانی آج بھی موجود ہے، لیکن ان کی ایک بھی نشانی پوری کائنات میں ایک بھی جگہ موجود نہیں ہے. لیکن آج کریٹڈ ایک ہے دو چیزیں، ایک ہے کریٹر کا مذہب، ایک ہے کریٹڈ مذہب. کریٹر کا مذہب صرف ہمارا ہے، ہم اس بات کو شان سے کہہ سکتے ہیں، ہمارا جو مذہب ہے وہ رب ذوالجلال کا، ہمارا جو مذہب ہے کا خالق کائنات کا، ہمارا جو مذہب ہے رب العالمین کا، ہمارا جو مذہب ہے مالک و ملک کا، مالک الملوک کا، اور ہمارا جو مذہب ہے رب العالمین کا. وہ مذہب کیسا ہے؟ جس کو اللہ نے روز اول سے آج تک محفوظ کیا. آپ ذرا سنتے چلو، تورات ہے اس کی ویلیڈیٹی محدود ہے، انجیل ہے ویلیڈیٹی محدود ہے، زبور ہے ویلیڈیٹی محدود ہے. اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی حفاظت کی. کیوں؟ اس لیے کہ تورات ایک زمانے کے بعد ختم ہو جانے والی، انجیل ختم ہو جانے والی، زبور ختم ہو جانے والی، صحف ابراہیم ختم ہو جانے والی، صحف موسیٰ ختم ہو جانے والی. لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. علماء کہتے ہیں تا قیامت اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اب ذرا آگے سنتے چلو، اللہ حفاظت کیسے کرے گا؟ سرکار کے زمانے میں سرکار کے ذریعے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تھوڑے تھوڑے سے اپنی امت کو سنایا، صحابہ کو سنایا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. اور کیا کہا؟ ان علینا جمعہ وقرآنا. اے نبی جی، آپ کے سینے میں قرآن پاک کو جمانے کی ذمہ داری ہماری، آپ کی زبان سے پڑھانے کی ذمہ داری ہماری. آپ فکر نہ کریں، ہم سب سے پہلے محافظ آپ کو بنا رہے ہیں. آپ ہمارے سب سے پہلے قرآن کے حافظ بنیں گے، قرآن کے قاری بنیں گے، قرآن کے مفسر بنیں گے، قرآن کے مجتہد بنیں گے، قرآن کے مجدد بنیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے صحابہ میں وہ صفات کو منتقل کیا. پھر صحابہ اس کے محافظین بنے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ من وعن، جو حدیثیں میں نے تم تک پہنچائی ہیں آگے آنے والوں تک پہنچا دو. چنانچہ صحابہ کو کہا رب مبلغین او عام سامعین، صحابہ سنو، جس کو لے جا کر تم پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ حفاظت کرنے والے بنیں گے. یہ پیشن گوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تمہارے زمانے میں اگر اتنے زیادہ محافظ نہیں بن سکے کوئی بات
बात नहीं, इंतजार करो, तबे ताबईन की जमात आ रही है, अबू हनीफा की जमात आ रही है, मालिक की जमात आ रही है, अहमद इब्न हंबल की जमात आ रही है, शाफी की जमात आ रही है। फिक्र के एतबार से वो तमाम को महफूज रखेंगे। फिर आगे सियासिता, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुहद्दिसीन की जमात आ रही है। जरा सब्र करो, उसके आगे मुफस्सिरीन की जमात आ रही है। अल्लाह उनके जरिए से, कुर्रा के जरिए से, किरात की, मुहद्दिसीन के जरिए से, हदीस की, मुफस्सिरीन के जरिए से, तफसीर की और फुक़हा के जरिए से कुरान पाक के नताइज की पूरी हिफाजत करेगा। कब तक? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, फरमाया क़यामत तक, और क़यामत तक इनके मुत्तबईन को अल्लाह पैदा करता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा के जरिए से कुरान पाक के क़िरात की भी, कुरान पाक की तफसीर की भी, कुरान पाक की फ़िक़्ह की भी, कुरान पाक के हदीस की भी अल्लाह ने हिफाजत फरमाकर अल्लाह ने आज बच्चों को भी जरिया बना दिया कि ये बच्चों के जरिए से कुरान की तजवीद की भी हिफाजत करेंगे, कुरान के नाज़िरी की हिफाजत करेंगे, कुरान को इनके सीने में हम बसाएंगे। चुनांचे अल्लाह ने आज इन बच्चों का कुरान पढ़ने की तरतीब, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, मासूम बच्चों ने वो कुरान का मुजाहरा पेश फरमाया। इसे देखकर आप यकीन कर सकते हो अल्लाह कुरान के हर्फ हर्फ की ता क़यामत हिफाजत करेगा। और मजीद सुनते चलो, और मजीद सुनते चलो। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जब अल्लाह इन बच्चों को कबूल किया है, अल्लाह जब इन बच्चों को कबूल किया, अल्लाह के इन कबूल शुदा बच्चों के वालिदैन को गौर करना चाहिए। मेरा बच्चा मुहाफिज कुरान बन गया, मेरा बच्चा कारी कुरान बन गया, मेरा बच्चा मुजव्विद कुरान बन गया, मेरा बच्चा कुरान की लानत से बच गया। अब मैं जब अल्लाह के तरफ से एक रहमत मेरे घर में मौजूद है, अगर मैं ऐसा बेनमाजी वाली जिंदगी गुजारूं, बेहया वाली जिंदगी गुजारूं, बेशरम वाली जिंदगी गुजारूं, बेगैरत वाली जिंदगी गुजारूं, हलाल हराम की तमीज किए बगैर जिंदगी गुजारूं, इस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? उस बच्चे को देखकर, इन बच्चों को देखकर, इन बच्चों के वालिदैन को चाहिए वो तौबा करें और तौबा फरमा कर आज ही अहद करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बच्चे को हम कुरान पाक के मुहाफिज बनाएंगे और उनके लिए हम सब मुआविन बनेंगे। करोगे भाई इंशाअल्लाह? और उसके लिए क्या है? मदारिस का ताउन, कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ का ताउन, उलमा का ताउन, कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ का ताउन, मुबल्लिगीन का ताउन, कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ का ताउन, और इसी तरह मसाजिद का ताउन, कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ का ताउन, मकातिब का ताउन, कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ का ताउन, ये तमाम के तमाम जो कुछ भी हम कर रहे हैं कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रहे हैं। और अल्लाह ने इन तमाम के लिए जब हमें चुना है, एक तबके में रहकर दूसरे तबके का इनकार करना, एक फिरके के साथ रहकर दूसरे फिरके का इस्तेहज़ा करना, ये एक जमात के साथ रहकर दूसरे जमात को हकीर समझना, ये ऐसा ही है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तालीमात में से युमिनु बिबादिल किताब व यकफिरु बिबाद, जो बास पर तो ईमान लाए, बास को इनकार कर दिए। इसी तरह समझा जाएगा अगर कोई तबलीग को माने, तालीम को ना माने, अगर कोई तालीम को माने, तज़किया को ना माने, ये तीनों के तीनों में जो एक का भी इनकार कर रहा है वो अल्लाह के रसूल के शुरू से दीन का इनकार कर रहा है, तिहाई दीन का इनकार कर रहा है। इसलिए कहा आपस में फरीक ना बनो, आपस में रफीक बनो, आपस में फरीक ना बनो, आपस में रफीक बनो, आपस में फरीक ना बनो, आपस में रफीक बनो। इसका मतलब क्या है? बाज लोग एक सिलसिले को लेकर दूसरे सिलसिले का मजाक उड़ाते हैं, बाज लोग एक जमात को लेकर दूसरी जमात का मजाक उड़ाते हैं, ये बाज लोग एक जुज को लेकर दूसरे जुज का मजाक उड़ाते हैं। जैसे अगर कोई तबलीग में है तालीम का मजाक उड़ाए, अगर कोई तालीम में है तबलीग का मजाक उड़ाए, अगर कोई तालीम में भी है तबलीग में भी है तज़किये का मजाक उड़ाए, अगर कोई तज़किये में है तालीम और तबलीग का मजाक उड़ाए, ये तीनों के तीनों गुमराह। वो शख्स
जो तीनों को माने, तालीम भी मेरी जिम्मेदारी, तबलीग भी मेरी जिम्मेदारी, तज़किया मेरी जिम्मेदारी, वही शख्स ईमान वाला है। लिख कर रख लो, वो शख्स को जूते लेकर मारना चाहिए। सुन लो मेरा फतवा, वो शख्स को जूते लेकर मारना चाहिए जो तालीम का मजाक उड़ाए तबलीग में रहकर, तबलीग का मजाक उड़ाए तालीम में रहकर। और दोनों तालीम वाले, तबलीग वाले तज़किया का मजाक उड़ा रहे, उसे भी जूते लेकर सर पर मारना चाहिए। ये सोचकर आज तक तुझे दीन समझ में क्यों नहीं आया, आज तक तुझे दीन समझ, ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे हार्ट असल, कोई कहता है गुर्दा असल, कोई कहता है लिवर असल, फेफड़ा असल। अरे अल्लाह के बंदे, बेवकूफ इंसान, नादान इंसान, कम ज़र्फ इंसान, कम अकल इंसान, जाहिल इंसान, मुज़िल और ज़ाल इंसान, सुन, तीनों के तीनों असल, तीनों के तीनों असल, तीनों के तीनों असल। क्या गुर्दे के बगैर इंसान जी सकता है? लीवर के बगैर इंसान जी सकता है? हाथ के बगैर इंसान जी सकता है? जैसे तीनों असल है, अगर जिक्र, अगर दिल का धड़कन है तो लीवर ये आकर इंसान को जिंदा रखने के लिए दावत और तबलीग की मेहनत है। अगर लीवर दावत और तबलीग की मेहनत है, गुर्दा इंसान की पाक करने के लिए जैसा असल और बुनियादी चीज है, फरमाया इसी तरह तज़किया ये तालीम को भी सफाई करेगी और तबलीग की भी सफाई करेगी। वरना तालीम देते देते तुम मुतकब्बिर आलिम बन जाओगे, वरना तबलीग करते करते तुम मुतकब्बिर मुबल्लिग बन जाओगे। तुम दोनों को सुधारने के लिए चाहिए कि तुम तज़किया नफ्स की फिक्र करने वाले बनो। अगर तज़किया नफ्स वाला जाहिल हो, जाहिल, आजकल तो जाहिल पीर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जाहिल पीर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबको पीर बनने का बड़ा शौक पैदा हो गया। तरबियत तो उसकी हुई नहीं, तरबियत तो किसी से मिली नहीं, तरबियत तो किसी से हासिल किया नहीं, किसी की जूतियां सीधे करने की नौबत नहीं हुई। तब तज़किया रहकर तालीम का इनकार करे, तज़किये में रहकर तबलीग का इनकार करे, वो तज़किया करने वाला गुमराह करने वाला है। क्यों? जाहिल है, जाहिल, अनपढ़ है, अनपढ़। देखो भाई एक बात सुनो, आलिम बन जाना काफी नहीं है, तालीम और ताल्लुम में 20 साल रहना, इसके बाद इल्म आना शुरू होगा। हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ये बात फरमाया करते थे, सिर्फ तुम लोग मौलवी बन जाने से मौलवी नहीं बन जाओगे, आलिम नहीं बन जाओगे, इल्म नहीं आ जाएगा। 20 साल मुसलसल पढ़ने पढ़ाने में लगे रहना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं, मुझे तीनों से भी अल्हम्दुलिल्लाह गहरी वाबस्तगी है। आज मैं तुम्हारे साथ मकतब में हूं, कल मैं ख़त्मे नबूवत के जलसे में जाऊंगा, वहां पर रद्दे कादियानियत पर, सादियानियत पर, शकीलियत पर मेरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। और कल मगरिब बाद मुझे एक मकतब के जलसे में हाजिरी देनी है। फिर उसी कल ही रात को, कल ही रात, बल्कि परसों रात, यानी हफ्ते के दिन मुझे फौरन कार्यकाल के इज्तिमा में पहुंचना है। इज्तिमा में पहुंचकर पुरानों में बात करनी है, उलमा में बात करनी है, और वहां का आखिरी बयान मेरे जिम्मे है। और कल सुबह पहुंचते ही हमारे खानखा में जिक्र की मजलिस होगी इंशाअल्लाह। हर दिन जुम्मे के बाद नमाज फजर मजलिस जिक्र कायम होती है। मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, सालिकीन आते हैं, बैठते हैं, जो कुछ अल्लाह वालों ने हमें सिखाया हम उनको सिखाते हैं, और जिनको तौबा कराना है तौबा कराते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। तीनों से तहदीस बिन निअमा के तौर पर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने तीनों से ताल्लुक दिया है।
اور ہمارے مولوی صاحب بھی جتنے علماء میرے شاگرد ہیں سب میرے ساتھی ہیں، سب تینوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہم گرگٹ نہیں ہیں جہاں چلے وہاں کا رنگ بدل گئے، نہیں. اور تم جاہل ہو، جاہل. تزکیے کے نام پر تبلیغ کا مذاق پڑھانا. ایک کہتا ہے مولانا جی تبلیغ تو وہ بنیادی کام، مولانا ہمیں بہت اوپر ہے. کہاں اوپر؟ جہنم کے قریب. اوپر کہاں جی؟ جہنم کے قریب. تو شیعہ کی اولاد، جو لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تو شیعہ کی اولاد، تو جانتا ہے تجھے کلمہ نصیب کس کے ذریعے سے ہوا؟ یہی دعوت و تبلیغ کے ساتھی پھرتے پھرتے چلتے چلتے تیرے گھر پہنچے اور تو اسٹوڈنٹس کے جوڑ میں آیا، تجھے اسٹوڈنٹس کے جوڑ میں لایا، تجھے وہاں پر احساس ہوا، تجھے 3 دن لے جا کر وہاں پر سمجھایا گیا، پھر تیرے دل میں یہ بات آئی کہ میں جو راستے میں چل رہا ہوں وہ غلط ہے. تو نے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی مخالفت کرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ کر اہل سنت والجماعت میں شامل ہوا. تو اتنا بڑا نمک حرام ہے. تبلیغ تیری ماں، تبلیغ کے ذریعے سے تجھے احساس بیدار ہوا، تبلیغ کے ذریعے سے تیرے اندر نماز آئی، تیرے اندر درد پیدا ہوا، تو فکر مند بنا. 10 سال تبلیغ میں اٹیچ رہنے کے بعد میں تو پیر ذوالفقار صاحب سے تعلق جوڑا دامت برکاتہم، اور پھر تیرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا پیر صاحب میرا نکاح پڑھانا چاہیے. چنانچہ بنگلور میں اس کا نکاح پیر صاحب نے پڑھایا جب تشریف لائے تھے. آج خبیث تو ہم سے کہتا ہے تبلیغ سے بھی ابتدائی لوگوں کا کام ہے. جوتے لے کر ماروں گا آئندہ بار ایسا کہا تو. چنانچہ اس کے تکبر نے، پیر صاحب نے جو نکاح پڑھایا آج اس نکاح میں وہ نہیں ہے. دنیا کے کسی بڑے بزرگ سے پڑھا لے، اگر تو حق سے خلاف رہے گا، آج پیر صاحب جس نکاح پڑھائے، جس دلہن کا نام لے کر، آج وہ نکاح ٹوٹ گیا. کہ بہت بڑا اعلیٰ درجہ نبا، کہاں گیا تیرا درجہ؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کسی کو برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہے. آج کہاں ہے وہ مولوی صاحب؟ کہاں ابھی ذرا کو بیٹھو. جی حضرت، ہاں یہ مولوی صاحب ماشاءاللہ پڑھائے، پڑھانے کے بعد آج تمہارے بچے یہاں کھڑے ہو کر پڑھنے کے قابل بنے. کل کا دن اس مولوی صاحب نے ذرا گھورا، کیا جی پڑھ رہے سو تمہیں، کیا جی پڑھ رہے؟ کل کا دن کیا حضرت ہمارے بچوں کو گھورے گا اتنا تمہیں؟ تمہاری حیثیت بچے کو موتنے کا طریقہ سکھانے کی حیثیت نہیں ہے. ہاں تمہیں سکھائے کب تمہیں بیٹھ کر کیسا پیشاب کرنا چاہیے؟ یہ استاذ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے سکھایا ماں کا مقام کیا، باپ کا مقام کیا، قرآن کا مقام کیا، حدیث کا مقام کیا، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، شریعت کیا ہے اور دین کیا ہے، اس نے سکھایا. اگر اس نے تربیت کے خاطر ایک نظر گھور دیا، اگر بھائی اپنے بچوں کو کھڑا کر دیا، اپنے بچوں کو لیٹ آنے پر مرغا بنا دیا، تم اس کے سامنے آ کر منہ چڑھا کر بات کرتے ہو. یاد رکھنا جس دن استاذ کی تم بے ادبی کرو گے، تمہاری اولاد تمہارے سامنے تمہاری بے عزتی کرنے والی بن جائے گی. تمہیں یہ سمجھو اس کو، استاذ کی بے ادبی کرنے کے بعد تمہارا بچہ تمہارا ادب کرے گا، تمہارا بچہ تمہاری عزت کرے گا، تمہارا بچہ تمہارا احترام کرے گا، تمہارا بچہ تمہیں سر پہ چڑھا کر بیٹھائے گا. نہیں تو حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کا کسی نے نام لیا. حضرت مولانا لطف اللہ صاحب جس وقت پڑھ رہے تھے رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، انہوں نے پٹائی کی. انہوں نے جا کر حضرت ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ والد محترم کے پاس جا کر کہا، ابو ابا جی حضرت مجھے مردہ لے، حضرت مجھے مردہ لے. کون با ہمارے سو؟ خاری صاحب مردہ لے، جا کو خاری صاحب کو بلا لے کو.
حضرت خود کہنے لگے میرے دل کے اندر لڈو پھوٹنے لگے. اب قاری صاحب کی فل گرفتاری. ابا محتمیم، قاری صاحب استاذ. حضرت ابا کیا کریں گے؟ کہیں کچھ قاری صاحب ہمارے بچے کو مارے، پوچھیں گے. خوش سے قاری صاحب، حضرت ابا بلا رہی. اسٹائل کیسا ہے؟ قاری صاحب ابا بلا رہی. کہتے کیا مطلب ہے؟ روبداری سے تم آؤ، ہمارا ابا دکھاتی تم نہ. قاری صاحب کے پاس جو ہی پہنچے، کوئی بات نہیں، قاری صاحب کے پاس جو ہی پہنچے، قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا قاری صاحب آپ نے ان کی پٹائی کی؟ کہا جی ہاں. قاری صاحب ذرا دروازہ بند کر لیجیے. دروازہ بند کر لیجیے. بولا قاری صاحب تشریف رکھیے. آپ نے جو پٹائی کی صحیح پٹائی نہیں کی. کیسی کرنی چاہیے میں بتاتا ہوں. اس کے بعد حضرت روتے ہوئے کہنے لگے میرے والد نے جو پٹائی کی، استاد کی شکایت، استاد کی شکایت، استاد کی شکایت زندگی میں کبھی زبان پر نہیں لانی چاہیے. استاد کا ادب تیری زندگی کی ترقی کا سبب ہے. ایسی پٹائی کیے، وہی میری زندگی کا اول، وہی میری زندگی کا آخر. اس کے بعد میں جو کچھ بھی حاصل ہوا میرے استاذوں کے ادب سے حاصل ہوا. ایک بھی بے ادبی الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے استاذوں کی میں نے نہیں کی. اور آج کیا مار ڈالے کون ہے ہمارے سو؟ کہاں ہے تمہارا استاد؟ کہاں ہے تیرا حضرت؟ بلا ذرا اسے. اگر کمیٹی کے رہے تو بلا ذرا اسے، نہیں محلے کے رہے تو کہاں ہے؟ آگو جے حضرت راؤ جی ہاں. جس دن تمہیں ایسی بے ادبی کرے تمہارا بیٹا لوفر ہو جائے گا، یاد رکھنا. لکھ کر رکھ لو میری بات، لکھ کر رکھ لو میری بات. اگر تم نے تمہارے بچے کے سامنے استاذ کی بے ادبی کی، کرو، نتیجہ اتنا برا ہوگا، اتنا برا ہوگا، اتنا برا ہوگا، تم زندگی بھر رہو گے تمہاری اس حرکت پر. تمہارا بچہ سدھرے گا نہیں، دن بدن بگڑتا جائے گا، بگڑتا جائے گا، بگڑتا جائے گا. اتنا بگڑے گا اس کی بگاڑ پر ماں پناہ مانگے گی، باپ پناہ مانگے گا، خاندان پناہ مانگے گا. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا مستقبل کو سدھارنا ہے تو ہمارا ایجوکیشن کو بڑھانا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے. خالی دین کی پڑھائی ہی نہیں، دنیا میں بھی عام طور پر ہمارے بچوں کو خواب کیا دلاتی؟ سن با کیا بھی فکر کرنے کو بیٹے، یہ گاڑی ڈھکل لگ جاروں دے، یہ تیری کیا خواب دکھائے جی. ماشاءاللہ بیٹا یہ جو میں جوتے پیٹ کو سرو نہیں، ہاں یہ جگہ تیرے واسطے. تو پڑھیا کہ تو کیا، نہیں پڑھیا کہ تو کیا، تیری روزیاں لکھو ہے. چپراسی کا بیٹا چپراسی، ملازم کا بیٹا ملازم، نوکر کا بیٹا نوکر، موٹا اٹھانے والے کے بیٹا موٹا اٹھا رہا، دکان میں بیٹھنے والے کے بیٹا دکان میں بیٹھ رہا. میرے بھائیوں یہی ہمارا خواب ہے. مجھے فخر ہے ہمارے مرحوم حیات صاحب آٹو ڈرائیور پر میرے ساتھ چلہ لگائے. انہوں نے اپنے بچوں کو دیندار بھی بنایا، دنیا دار بھی بنایا، ایسی تعلیم دی. آج ان کا بیٹا آسٹریلیا میں پروفیسر ہے. پوری داڑھی، آپ اس کو دیکھیں گے تو مولوی صاحب کی طرح لگے گا. غوثیہ کالج میں ایک بچہ پروفیسر ہے، تہجد گزار. آٹو ڈرائیور کا بیٹا، انجینئروں کا استاذ، پروفیسر. آٹو ڈرائیور کا بیٹا آسٹریلیا کا دائی، پروفیسر. اور ہمارا آٹو ڈرائیور کا خواب، آٹو چلا بیٹے چلا، ذرا منہ کر رہے، ذرا ریورس لے، ذرا رائٹ لے. خوش امی اللہ میرے بچے کو کیا بنا رہی تمہیں، کیا جی تم نے اتنی فکر، کیا جی انہیں زندگی بھر ناکام انسان، بیٹے کو بھی ناکام بنا رہا. سو یہ کیا جی خواب ہمارا خواب کیسا ہے؟ اگر ہم لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ایک تو خالی ووٹنگ کافی نہیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة،
قرآن کہتا ہے ان کا مقابلہ اپنی استعداد کے مطابق قوت کے ذریعے سے کرو. کیا قوت؟ کیا قوت؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. فرمایا دیکھو صرف اورل پڑھائی LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ سیکنڈ اسٹینڈرڈ اورل پڑھائی ہے، اس حد تک تم محدود نہ رکھو اپنے بچوں کو. اقرا وربک الاکرم، پڑھو پڑھاؤ، آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جو قلم کے ذریعے سے سکھانا شروع کرے گا. تمہارا بچہ سبق سنے گا، لکھے گا، ہوم ورک کرے گا، پڑھتا رہے گا، لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے اور ایگزام لکھتے لکھتے پھر کیا ہوگا؟ الذی علم بالقلم، سو بکنا، یہ لکھنا، ہوم ورک لکھتے لکھتے وہ معلم یعلم کا عالم بن جائے گا، معلم یعلم کا عالم بن جائے گا. پھر ایک چپراسی کے گھر میں انجینئر تہجد گزار پیدا ہو رہا ہے، ایک ملازم کے گھر میں ڈاکٹر پیدا ہو رہا ہے، ایک ملازم نوکر کے گھر میں وقت کا بہت بڑا پروفیسر پیدا ہو رہا ہے، ڈاکٹر پیدا ہو رہا ہے، وکیل پیدا ہو رہا ہے. یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم پڑھائی کی طرف توجہ دیں گے. ہمارے بچوں کو ہم ابھی سے تجھے تو ڈاکٹر بننا ہے، تجھے تو انجینئر بننا. اور ہم لوگ عام طور پر کیا سوچتے ہیں؟ گورنمنٹ سکول میں پیسہ چاہیے مولانا پڑھانے کے لیے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. پیسے والوں سے زیادہ وہ بچے پڑھ رہے ہیں جو گورنمنٹ میں فری پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ جس وقت بیلگام گیا گورنمنٹ سکول میں انڈیپینڈنس ڈے ریپبلک ڈے کے موقع پر، تو وہاں پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی، وہاں پر فوٹو لگائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مولانا یہ جو بچے نظر آ رہے ہیں یہ پورے بچے ہمارے اسکول کے بچے آج ہندوستان کے بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں. پڑھے کہاں؟ گورنمنٹ سکول میں. چنانچہ پورے ابوالکلام جو پڑھے ہیں کون سے سکول میں پڑھے؟ گورنمنٹ سکول میں پڑھے. جتنے بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں کون سے سکول میں پڑھے؟ تاریخ اٹھا کر پڑھو، وقت کا دامن کم ہے، گورنمنٹ میں پڑھے. پیسوں کا ضرورت نہیں ہے پڑھائی کے لیے. جذبات، خواہشات، ضد، مجھے کچھ بننا ہے، تب جا کر ادھر اگر ڈاکٹر کھڑے گا ادھر ڈاکٹر کھڑے گا، ادھر اگر جج کھڑے گا ہمارا بھی جج کھڑے گا، ادھر وکیل کھڑے گا ہمارا وکیل کھڑے گا، اگر ادھر IAS آفیسر کھڑے گا ہمارا IAS آفیسر کھڑے گا، اگر ادھر IPS کھڑے گا ہمارا IPS کھڑے گا. ورنہ آج کا حال کیا ہے؟ ادھر IPS ہے ہمارا یہاں کمپاؤنڈر ہے، ادھر ڈاکٹر ادھر کمپاؤنڈر، ادھر IPS ادھر بروکر، ادھر جج ادھر گماستہ، ادھر بڑے لائر اور یہاں پر مجرم. لا حول ولا قوة. یہ شان ہے ہماری. ارے ہم کیا تھے اور کیا بن گئے؟ آج نیت کرو قرآن پاک کے ذریعے سے بچوں کے اخلاق، معاشرہ، معاملہ اور ان کی دین کی تحفظ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہتر سے بہترین تعلیم دے کر ہمارے بچوں کا مستقبل ایسا بنائیں گے، ایسا بنائیں گے، ایسا بنائیں گے. یہ مسجد وکیلوں کی مسجد، یہ مسجد ڈاکٹروں کی مسجد، یہ مسجد پروفیسروں کی مسجد. کیا بات ہے؟ یہ آ کر پورے پروفیسراں حصوں، یہ مسجد پورے پروفیسروں کی مسجد وار جماعت، یہ پروفیسروں کے خانخواہ، پروفیسروں کا مکتب، پروفیسروں کا مدرسہ. پروفیسر یہاں پر درس حدیث میں بیٹھتے ہیں، پروفیسر سے یہاں پر ماشاءاللہ وانیم باڑی میں ڈاکٹرز کے لیے باقاعدہ درس تفسیر ہے، انجینئرز کے لیے درس حدیث ہے. اسی طرح نیت کرو انشاءاللہ یہ جو کیا نام مزگاؤں کا نیلور کو اللہ اکبر نلور بنائیں گے انشاءاللہ. ارے بے کرو گے کیا انشاءاللہ میں دمش رہے نا؟ کہاں انشاءاللہ میں یہ انشاءاللہ سب بے دم انشاءاللہ رے کرو گے؟ کون کون کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. جو ہاتھ اٹھائے گا نسلیں آگے بڑھیں گی، جو سستی کرے گا نسلیں مستی کرے گی. اللہ بے انتہا ہمارے نسلوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی تم ماشاءاللہ. ارے بھئی یہ جو جتنی باتیں میں نے بتائی، یہ جتنے مرد حضرات ہیں نا ان کو میں خالی دیکھ رہا سو، انہوں کرنے والے تو نہیں ہیں.
کرنے والے پورے پیچھے بیٹھ کو ہی مستورات، اس لیے کہ مستورات ہی اصل بچوں کی دیکھ بھالی کرنے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں. عام طور پر ایک بچے کو بلا کر تو پوچھو بیٹا تو کون سی کلاس، ان کے بابا پوچھو کون سی کلاس سے، انہوں کون سی کلاس باتو پانچی کہتے ہیں حضرت. یہ حالت ان کی. ماں ایڈمیشن کے لیے بھی وہی جاتی ہے، اینول پروگرام میں وہی جاتی ہے، مکتب کے جلسے میں وہی جاتی ہے، تمام بچوں کے سلسلے میں خیر و خیریت پوچھتے کون جاتی ہے؟ تو میں انہی کو بول رہا ہوں تم اپنے اولادوں کو کی ہمت بڑھاتے رہو، حوصلہ بلند کرتی رہو. انشاءاللہ تمہارا بیٹا آج یہاں پر چمکا کل پورے عالم میں انشاءاللہ چمکے گا. ماں کی دعائیں اللہ کبھی ضائع ہونے نہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تشریف رکھیں. الحمدللہ کوئی تفصیل سے ہمارے سامنے بات آ چکی ہے. حضرت والا کے حاضرہ پر اور ہماری جتنی حضرت والا نے بات رکھی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.